جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں اس وقت کیا ہوتا ہے؟ روزہ صرف ہماری روحانی تطہیری نہیں کرتا، یہ ہمارے دل کو بھی صاف کرتا ہے جسمانی لحاظ سے۔ یہ دل نے وال کیوں بند انہیں؟ انہوں نے فرمایا آدمی مال میں کبھی غلطی کر جاتا ہے، کبھی اولاد کے معاملے میں غلطی کر جاتا ہے، کبھی پڑوسی کے حق کے معاملے میں کوئی غلطی کر جاتا ہے، تو فرمایا اس کا کفارہ کیا ہے؟ دل کی بھی صفائی، سوچ کی صفائی، طہارت ہی طہارت، ظاہری بھی طہارت ہے، باطنی بھی طہارت ہے، دل کی صفائی بھی ہو رہی ہے، رگوں کی صفائی بھی ہو رہی ہے۔ کسی آدمی کو اگر جس دن سحری کھانا بھول گیا اس کے تو مزے ہی ہو گئے۔ یہ جو ہم دعا کرتے ہیں اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت، انہوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ نے افطار سے پہلے یہ دعا نہیں کی، یہ خلاف سنت ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ نہایت عزت، تعظیم و تکریم کے لائق برادران اسلام، رمضان کے روزے ہمارے ہاں تو بہت ہی آرام سے گزر رہے ہیں، مگر دنیا میں ایسے کئی ممالک ہیں جہاں شدید گرمی کی وجہ سے لوگوں پر روزہ بڑا گراں گزرتا ہے۔ پاکستان میں بھی صوبہ سندھ میں روزہ کافی مشکل پڑ رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں بعض دفعہ انسان سوچتا ہے کہ آخر رب کو کیا مقصود ہے؟ اہل ایمان تو روزے رکھتے ہی ہیں، مگر اب اہل ایمان کی صفوں میں اہل کفر بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ جو دیریے ہیں یہ سارے کافر ہی ہیں، بدترین کافر ہیں۔ یہ مختلف قسم کے شکوک و شبہات لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں، دیکھو اتنی شدید گرمی ہے، آخر رب کو بندوں کو بھوکا رکھ کے ملتا کیا ہے؟ انسان کبھی اس طرح سے سوچنا شروع کر دیتا ہے، معاذ اللہ۔ نوجوان نسل کے ذہنوں کو بالخصوص یہ لوگ ایسے ہی سوالات کر کے خراب کرتے ہیں۔ اس لیے آج کی ہماری گفتگو کا مرکزی موضوع روزے کے فوائد ہی ہوں گے، کیونکہ اللہ جل شانہ قرآن میں فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، بندوں روزے رکھوا کے خدا تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے، اللہ تمہاری آسانی چاہتا ہے۔ حالانکہ بظاہر بعض مقامات پہ آسانی کوئی اس طرح سے ہمیں محسوس نہیں ہوتی، اس سے رب کا مقصود کیا ہے؟ اس لیے اہل ایمان بنیادی طور پر دو چیزیں، بلکہ نماز بھی اس میں شامل ہے۔ کوئی ایسی قوم نہیں گزری جس کے پاس کوئی نبی آیا ہو، الہامی مذہب آیا ہو اور اس میں تین چیزیں فرض نہ ہوئی ہوں۔ سب سے پہلے نماز، اس کے بعد روزہ اور زکوٰۃ۔ یہ جتنی بھی قومیں گزری ہیں
ایمان کی حالت میں ان سب پر روزہ بھی فرض ہے اور ان پر زکوٰۃ بھی فرض ہے، انفاق فی سبیل اللہ بھی ضروری ہے اور روزہ رکھنا بھی ضروری اور لازمی ہے۔ اور یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ یہ جو دین اسلام کے احکامات ہیں، کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ مکروہ ہیں، کچھ مسنون ہیں، یہ جو تقسیم ہے یہ حادثاتی اور اتفاقی نہیں ہے۔ یہ جو تقسیم ہوئی ہے، احکامات اللہ جل شانہ نے عطا فرمائے ہیں، یہ اتفاق کی بات نہیں ہے۔ بے دین، لادین اور دیریہ قسم کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ جو نمازیں اور روزے، یہ کہتے ہیں یہ رائٹس ہیں، ریچولز ہیں، یہ رسم و رواج ہیں۔ حالانکہ یہ رسم و رواج نہیں ہیں، یہ فیکٹس ہیں، یہ یونیورسل ٹروتھ ہیں، یہ ابدی لا فانی حقائق ہیں جن کو کوئی زمانہ کسی دور میں چٹلا نہیں سکتا۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ رب نے جس چیز کو فرض قرار دیا اس میں بظاہر اگر کوئی تنگی بھی ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، تو اس کی تنگی تکلیف پریشانی معمولی سی ہے، لیکن اس کے فوائد بے حد و حساب ہیں جس کا ادراک ہر زمانے کے انسان کو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ جو کبھی اللہ کی ذات راضی ہوتی ہے بندے کو بھوکا رکھ کر کے، کبھی راضی ہوتی ہے اس کے ذریعے دوسروں کو کھلا کر کے، یعنی کبھی بھوکا رہنے میں بندے کا فائدہ ہے اور کبھی دوسروں کو کھلانے میں آدمی کا فائدہ ہے۔ البتہ جو زکوٰۃ ہے، انفاق ہے، اس میں تو فائدہ نظر آتا ہے۔ بظاہر معاشرے میں ایک آدمی نے صدقہ کیا، غربا، مساکین، بیووں کا اس میں بھلا ہو گیا، ان کی گزرانے اوقات آسان ہو گئی، تو صدقے میں، زکوٰۃ میں بھی بھلا نظر آتا ہے۔ لیکن یہ جو روزے کی عبادت ہے، یہ ایسی عبادت ہے کہ اس میں زیادہ فائدہ خود انسان کو ہی ہے۔ روزے میں سب سے زیادہ فائدہ انسان کو ہی ہے، اور وہ فائدہ کئی طرح سے ہے۔ روزے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی کی نیکی کی رغبت بڑھ جاتی ہے اور برائی کے خلاف اس کی قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے۔ روزے کا اخلاقی روحانی فائدہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں آدمی نیکی کی طرف زیادہ راغب ہوتا ہے، برائی سے آدمی پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے عملی طور پر معاشرے میں اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے، ایسے لوگ جو عام حالات میں کسی کی نہیں مانتے، بالخصوص ہمارے بعد ٹرانسپورٹر حضرات جو فوش قسم کے گانے اپنے گاڑیوں میں لگاتے ہیں، ہماری حکومت ان کے سامنے بے بس، ٹریفک پولیس بے بس، مگر جو ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے جہاں بےہودہ گانے لگاتے تھے اس کی جگہ قرآن پاک کی تلاوت، اللہ کی حمد، رسول اللہ کی نعتیں لگاتے ہیں۔ ان سے کوئی کہے تمہیں کس نے روکا، تم تو کسی کی نہیں مانتے تھے، بلکہ ناراض ہو جایا کرتے تھے۔ کسی ڈرائیور کو آپ گانے سے منع کریں، وہ برآفتہ ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے اور ایسا غضبناک ہو جاتا ہے، حملہ کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے۔ یعنی گویا وہ سمجھتا ہے کہ میرا بنیادی حق سلب ہو گیا۔ لیکن آپ پوچھو کہ تمہیں کیا ہو گیا، کس نے روکا؟ جو پہلے تم اپنا حق سمجھتے تھے اب تم اس سے کیوں باز آ گئے؟ معلوم ہوتا ہے یہ روزے کے پیچھے کوئی ایسی قوت موجود ہے، آدمی کو برائی سے روک لیتی ہے۔ بے شمار برائیوں سے آدمی رمضان کے مہینے میں خود بخود پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد آتا ہے، آپ نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں۔ بخاری کی روایت میں معاشر الشباب کا لفظ نہیں ہے، لیکن اگلے الفاظ وہی ہیں۔ آپ نے فرمایا، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، نوجوانوں تم میں سے جس شخص کو نکاح کرنے کی طاقت ہو اس کو نکاح کر لینا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ،
وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس لیے کہ نکاح کرنے کے بعد آدمی کی نظریں خود بخود جھکنا شروع ہو جاتی ہیں، آدمی کی نظر کی حفاظت ہو جاتی ہے، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور آدمی کی عزت و ناموس اس سے بچ جاتی ہے۔ تو بنیادی حکم یہی ہے۔ آج ہمارے ہاں اس میں کوتاہی ہو رہی ہے، ہم بعض دفعہ بچوں کی تعلیم میں زیادہ توجہ دیتے ہیں، پھر ان کی کاروبار میں ان کی جاب کی طرف متفکر ہو جاتے ہیں، بر وقت شادیاں نہیں ہوتی، حالانکہ رسول نے فرمایا ثلاثۃ لا تؤخرہم، فرمایا لوگوں یاد رکھو 3 چیزوں میں دیر نہیں کرنا، الصلاۃ اذا حضرت، نماز کا وقت آ جائے جلدی نماز ادا کرو، والجنازۃ اذا حضرت، جنازہ ہو جائے سارے کام چھوڑ کر کے اس کی تدوین کا انتظام کرو، والائم اذا وجدت لہا کفا، فرمایا کوئی بن بیاہ شخص ہو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کا نکاح کرنے میں دیر نہ کیا کرو، جلدی کیا کرو۔ ہمارے ہاں سلسلہ بہت مختلف ہے، اس سے بہت سارے معاشرتی اور اخلاقی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے کالج کے ایک پروفیسر ایک دن ذکر کر رہے تھے کہ میری بیٹی نے ابھی MBBS کیا ہے اور وہ اسپیشلائزیشن کر رہی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں جلدی اس کی شادی کر لوں اور میں نے اس کی منگنی کر لی ہے۔ تو دوسرے نے پوچھا جلدی کیوں کی؟ انہوں نے کہا جلدی اس لیے کی کہ فلاں صاحب کی بیٹی نے MBBS جب کیا کئی رشتے آئے، انہوں نے کہا نہیں میں اسپیشلائزیشن کراؤں گا، تو جب اسپیشلائزیشن مکمل ہوا اس کے بعد رشتہ کوئی نہیں آیا۔ اسپیشلائزیشن تو ہو گیا مگر اس کے بعد رشتہ کوئی نہیں آیا، وہ آج بھی تجرت کی زندگی گزار رہی ہیں۔ تو کہا میں نے ان صاحب کی اس تجربے سے سبق سیکھا ہے، اور میں نے اپنی بیٹی کر رہی ہے اسپیشلائزیشن، لیکن ساتھ ہی اس کی شادی میں نے اسی دوران کر دینی ہے۔ اس لیے اہل ایمان اس بات کی ضرورت ہے شادیوں میں غیر ضروری تاخیر نہ کی جائے۔ مگر سنو فرمایا ہاں فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور جس کے پاس یہ طاقت نہ ہو کہ وہ شادی کر سکے، چونکہ شادی اور نکاح کے مختلف احکامات ہیں۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ نکاح کرنا سنت ہے، یہ بات بھی درست ہے، لیکن نکاح کرنا صرف سنت نہیں ہے، بعض صورتوں میں نکاح کرنا فرض اور واجب ہو جاتا ہے، بعض صورتوں میں مکروہ بھی ہوتا ہے۔ یہ میں انشاءاللہ عید کے بعد نکاح طلاق کے مسائل جب تفصیل سے بیان کروں گا، اس کی تفصیل میں وہاں عرض کروں گا۔ یہاں صرف یہ بتانا مقصود ہے، رسول اللہ نے فرمایا جو آدمی شادی نہ کر سکے وہ کیا کرے؟ فرمایا علیہ بالصوم، اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ روزے سے کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، فرمایا یہ روزہ اس کے شہوانی جذبات کو ٹھنڈا کرتا رہے گا، اس کی عزت و ناموس کی حفاظت کا اہتمام کرتا رہے گا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ روزہ یہ انسان کی شہوانی جذبات کو کم کرتا ہے اور اس کی نیکی کی طرف رغبت کرتا ہے۔ میں نے یورپ میں بہت سارے پاکستان کے ایسے متقی علماء کو دیکھا، جب وہ یورپ میں جاتے ہیں تو وہاں اکثر روزہ رکھتے ہیں۔ کئی لوگوں سے میں نے پوچھا کہ اتنا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ یہاں کا ماحول مقدر ہے، یہاں کی فضا آلودہ ہے، اس آلودہ فضا سے اپنے روحانی کیفیت کو بہتر کرنے کے لیے اور تزکیہ نفس کے لیے ہماری سوچ کو بری طرف مبذول کرانے سے بچانے کے لیے ضروری ہے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو گویا روزہ بھی ایک ذریعہ ہے اور وہ ہماری گناہوں کے خلاف قوت مدافعت کو تقویت دیتا ہے۔ لیکن یہی بات نہیں ہے، بلکہ ایک طرف اگر یہ معاملہ ہے تو دوسری طرف جب ہم بھوکے رہتے ہیں، اس بھوکے رہنے سے آدمی کی جسمانی قوت مدافعت بھی بڑھ جاتی ہے۔ دیکھو کیسا دین ہے یہ، ایسی کوئی سبیل نہیں ہوتی کہ آپ کو دین کا بھی فائدہ حاصل ہو جائے دنیا کا بھی حاصل ہو جائے، ایسا نظام انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ انسان ایک پہلو پہ سوچتا ہے یا مادی فائدہ ہوگا، روحانی ہوگا، اخلاقی ہوگا، مگر روزے سے ایک طرف ہمیں اخلاقی اور روحانی فائدہ، ہماری قوت مدافعت گناہوں کے خلاف بڑھ جاتی ہے، اور دوسرا جب ہم بھوکے رہتے ہیں اس وقت ہماری قوت مدافعت بیماریوں کے خلاف بھی بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا جب کوئی شخص بیمار ہو جائے تو کھانے کو جی نہیں کرتا، اب جو اس کے ورثاء ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی خام خواہ کی نہ کی کھاواں، بہت کچھ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ کھائے گا تو صحت یاب ہو جائے گا، حالانکہ بات یہ نہیں ہے۔ یہ مریض جس کیفیت میں ہوتا ہے
اس وقت اس کو کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس وقت قدیم اطباء یہ کہتے تھے، جالینوس یہ کہتا تھا کہ جب کوئی شخص بیمار ہو جائے اس کا کھانا بند کر دو تاکہ جو اس کی قوت مدبرہ ہے وہ بیماری کے خلاف لڑنا شروع ہو جائے، کھانے کے چکر میں نہ پڑے۔ اور یہی بات حکیم بو علی سینا نے القانون میں لکھی ہے۔ یہ شیخ بو علی سینا جو مسلم اطباء میں بہت مستند مانے جاتے ہیں اور شیخ طب کہلاتے ہیں، انہوں نے القانون میں یہ بات لکھی ہے کہ جب کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اس کو زیادہ ثقیل خوراک کھلانے کے بجائے خوراک ہلکی دو تاکہ اس کی جو قوت مدبرہ، انہوں نے کہا اس زمانے میں اتنی سائنس آگے بڑھی نہیں تھی، تو انہوں نے کہا جو بیماریوں کے خلاف لڑنے کی قوت ہے وہ ہاضمہ کرنے کے چکر میں نہ پڑے بلکہ ساری قوت بیماری کے خلاف استعمال ہو جائے، لہٰذا وہ آدمی صحت یاب ہو جائے۔ اس لیے عام حالت میں جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے اس صورت میں اس کو اگر بہت ضرورت ہو تو گلوکوز لگا دیتے ہیں، ڈاکٹر زبردستی نہیں کھلاتے، اس لیے کہ بھوکے کی کیفیت میں وہ بیماری کے خلاف اس کی جسمانی مدافعت بڑھتی رہی ہے۔ یہ تو ایک معمولی سی ابتدائی بات ہے، آگے طبی جو اب انکشافات میں اس کا تذکرہ بعد میں ہوگا، لیکن اس مرحلے پر اگلا مرحلہ کیا ہے؟ یہ قوت مدافعت کو بھی روزہ بڑھاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس روزے میں خوبی یہ ہے کہ یہ روزہ بہت ساری ہماری اخلاقی روحانی بیماریوں کے لیے کفارہ بھی ہے۔ ایک تو بیماریوں سے بچاتا ہے، دوسرا اس میں خوبی یہ ہے کہ اخلاقی روحانی طور پر کوئی بیماری ہمیں لگ گئی اس بیماری کے اثرات کو بھی یہ دور کرتا ہے۔ اس لیے امام بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے الصوم کفارۃ، کہ روزہ بذات خود کفارہ بھی ہے، یہ بہت سارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ اور دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ذہن میں رکھیں کہ روزے کی کیفیت میں بھی ہم اپنی کی ہوئی غلطیوں اور گناہوں کا کفارہ ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ہم بھوکا رہ کر کے کفارہ ادا کرتے ہیں، کبھی بھوکوں کو کھلا کر کے کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم میں بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن کا کفارہ اللہ جل شانہ نے روزہ بیان فرمایا۔ ایک شخص نے کسی کو قتل کر دیا، جان بوجھ کر کے قتل کیا یا غلطی سے کسی کو قتل کر دیا، اب اس میں قصاص نہیں ہو سکا، کسی وجہ سے صلح ہو گئی، یا قتل خطا تھا اس میں دیت ادا ہو گئی، اب اس میں بندوں کا حق تو کسی حد تک ادا ہوا، لیکن کسی شخص کو قتل کرنے کی وجہ سے آدمی کے اپنے دامن دل پر جو خون کے دھبے پڑے ہیں وہ کیسے دور ہوں گے؟ وہ دیت سے ہی دور نہیں ہوتے، وہ بدلے صلح سے پیسے دینے سے دور نہیں ہوتے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا اگر ایسا ہو جائے تو پھر وہ کیا کرے؟ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ۔ توبۃ من اللہ، یہ اللہ کے ہاں اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ تو کیا معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے یہ روزہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری صورت میں فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، لوگو یہ جو تم قسمیں کھاتے ہو نا بات بات پہ، تو یہ جو لغو قسمیں ہوتے ہیں خدا ان پر تو تمہاری بات پرس نہیں کرتا۔ جس طرح ہمارے ہاں آج کل ہوتا ہے با خدا، خدا کی قسم، بائی گاڈ، اب پتہ ہی نہیں ہے کہ میں قسم کھا رہا ہوں، یہ تکیہ کلام ہو گیا ہمارا۔ اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ یمین لغو ہوتی ہے کہ آدمی کی نیت قسم کھانے کی نہیں ہے مگر زبان پہ نکلتا ہے با خدا، خدا کی قسم، اللہ نہیں کسے، جس طرح ہماری خواتین کہہ دیتی ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ شرعن قسم نہیں ہے، مگر ایک آدمی نے قسم کھا لی، قسم توڑ دی، اب کیا کرے؟ فَكُفَّارَتُهُ کفارت اطعام عشرۃ مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ۔ جو ایسا کریں تو وہ کیا کریں؟ وہ یا تو غلام ہے، غلامی کے دور جب تھا تو غلام آزاد کرے، یا وہ 10 مسکینوں کو صبح و شام کھانا کھلائے، یا وہ مسکینوں کے کپڑے کا انتظام کرے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ
कफ़ारत ऐमानिकुम इज़ा हलफ़्तुम, कि तुमने जो कसम खा करके तोड़ दी है, 3 रोज़े रखो तो उसका कफ़ारा अदा हो जाएगा। गोया उस गुनाह का इज़ाला रोज़े की सूरत में हो जाएगा। एक दूसरी सूरत में सूरह मुजादला में फरमाया, वल्लज़ीना युज़ाहिरून मिन निसाइहिम, वो लोग जो अपनी बीवियों को कह देते हैं तुम मेरी माँ की तरह से हो, जिस तरह हमारे यहाँ भी लोग कहते हैं तुम्हारी माँ लगी हुई है, ऐसा भी होता है। अच्छा, जिनको मसले का पता नहीं उस पर उन पर इस बात का इतलाक नहीं होगा, ये लघु बात है, बेहुदा बात है। लेकिन जो मसला जानता है और वो इसलिए कह रहा है, कहता है तुम्हारी माँ लगी है, ये मतलब क्या है कि गोया अब मेरा तेरे साथ कोई रिश्ता ताल्लुक नहीं होगा। सुम्मा यऊदून लिमा कालू, अब उसके बाद फिर पशेमान हो गया कि ये क्या कह दिया, घर बर्बाद हो गया। अब उसके बाद क्या करे, उसके बाद गर्दन आज़ाद करना भी है। फमन लम यजिद फसियाम शहरैन मुतताबिऐन मिन क़ब्ल अन यतमासा, तो अपनी औरत को छू नहीं सकता जब तक कि 2 महीने के रोजे न रखे। तो ये 2 महीने के रोजे क्या हो गए, उस बेहुदा बात का कफारा खुदा की तरफ से अदा हो गया। तो मालूम ये होता है कि ये रोज़ा कफारा है और हमारे बहुत सारे गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया है। इसलिए ये जो रोज़ा है इसमें खुदा ने ये तासीर रखी है, ये हमारे गुनाहों को बख्शवाता है। लेकिन साथ ही साथ इस रोज़े में अब अगर रोज़ा जो नहीं रख सकता फिर क्या करें, फ़इत्आम 60 मिस्कीना, जो रोज़ा नहीं रख सकता 60 मिस्किनों को खाना खिलाए, फिर भी खुदा माफ़ कर देगा। ये दोनों चीज़ें साथ चल रही हैं। खुद भूखा रह कर भी रोज़े की हालत में आदमी रब को मना सकता है, अगर इसकी ताकत न हो तो भूखों को खिला कर भी रब को मना सकता है। ये दोनों चीज़ें एक साथ चल रही हैं। और यही बात नहीं, जब किसी ने रोज़ा रखा, अब एक तो हमारे जो रूहानी गुनाह थे, जो जुर्म थे, गलतियां थी, अल्लाह उनसे दरगुजर फरमा रहा है। मगर साथ ही साथ क्या होता है, जब हम रोज़ा रखते हैं उस सूरत में हमारे बातन के अंदर जो बीमारियां हैं खुदा वो भी दूर करता है, हमारे जिस्म की बीमारियां भी दूर करता है। इसलिए कि इन सब चीज़ों का ताल्लुक किसके है, इंसान के वजूद के साथ है ना। रूहानी बीमारियां भी इंसान को ही लगी हैं और जिस्मानी बीमारियां भी इंसान को ही लगी हैं। तो रोज़ा कौन रख रहा है, रोज़ा भी तो बंदा ही रख रहा है ना। जब आदमी रोज़ा रखता है तो उसकी रूहानी बीमारियों का भी इलाज है, उसकी जिस्मानी बीमारियों का भी इलाज है। जो पहले से बीमारियां हैं उन बीमारियों की अल्लाह सेहत का इंतज़ाम फरमाता है। अब उसमें कुछ चीज़ें तो आप आम तौर पर इसका तजर्बा करते हैं। अक्सर लोग जो मैदे की ख़राबी का गिला शिकवा करते हैं, जी गैस होती है, अफारा होता है, रोटी हजम नहीं होती, डकारें आती हैं और इस तरह से सीने में जलन होती है। जब रमज़ान का महीना शुरू होता है ये बीमारियां खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाती हैं। और अगर हम पकोड़े ज़्यादा ना खाएं और बेकरी का माल ज़्यादा ना खाएं तो 100% इसका फ़ायदा हो सकता है। ये जो हमें ये फ़ायदा कम क्यों होता है, ये पकोड़ों और बेकरी के माल ने रावलाकोट वालों को इनका सत्यानाश कर दिए। कसरत से पकोड़े, बेकरी का ये दोनों चीज़ें बहुत नुकसानदेह हैं। इसलिए अगर इनसे आप बचते रहें तो बज़ाहिर आम आदमी भी महसूस करता है कि वो जो पहले तकलीफ़ होती थी वो तकलीफ़ अब कम हो गई है। ये तो बात है बिल्कुल सतही सी जो आम आदमी महसूस करता है। लेकिन जिन लोगों ने बड़ी गहरी तहकीक की है उस तहकीक के नतीजे में मालूम ये होता है कि इंसान की जो लाइलाज बीमारियां हैं उनमें भी ये रोज़ा फ़ायदा देता है। कैंसर जैसी बीमारी, कैंसर जैसी खौफनाक बीमारी भी आज की तहकीक ये बताती है कि इसमें भी जब आदमी रोज़े की कैफियत में होता है उस वक्त उसके कैंसर के जरासीम रुक जाते हैं, फैलना बंद हो जाते हैं। ये कोई ऐसी हवाई सतही बात नहीं है। साइंस के तालिब इल्म यहाँ मौजूद हैं। जब हम रोज़े की हालत में होते हैं हमारे जिस्म को मुसलसल ग्लूकोज की ज़रूरत होती है जो हमारा ईंधन है। जब वो ईंधन जिस्म में कम होता है तो उस सूरत में क्या होता है, उस सूरत में हमारी चर्बी पिघल करके हमारा ग्लूकोज बनना शुरू हो जाती है। ये जो चर्बी हमारा ग्लूकोज बनती है जिस्म के लिए ताकत और ईंधन का सबब बनती है। साइंसदान कहते हैं केटन बॉडीज पैदा होती हैं इंसानी जिस्म में।
اس عمل کے دوران، اور وہ جو پروٹین لحمیات کے ذرات کے ذریعے کینسر پھیلتا ہے، یہ لحمیات کے ان ذرات کو قابو کر لیتی۔ جب ہم روزے کی حالت میں ہوتی ہیں تو جو کیٹن باڈیز ہیں، کیٹن باڈیز کی وجہ سے ہمارے جراثیم جن کے ذریعے سے پروٹین جن کے ذریعے سے کینسر پھیلتا ہے، ان کینسر کے جراثیم کو یہ کنٹرول کر کے انسان کو کینسر کے اس مرض میں وقتی طور پر اس کو محفوظ کر دیتی ہیں۔ صرف یہی بات نہیں ہے، جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں اس وقت ہمارے ہڈیوں کے اندر ایک گودا ہے جو خون بنانے میں مدد دیتا ہے، جس کو بون میرو کہتے ہیں۔ ہماری ہڈیوں میں تازہ خون بنانے کے لیے ہڈیوں کا گودا استعمال ہوتا ہے۔ عام حالت میں ہمارا خون ایسا ہی فالتو ہی ہوتا ہے، ہمیں ایسے خوراک زیادہ کھاتے ہیں، کام قاعدہ اس کرنے نے ہاتھ رکھ کے بیٹھے نے پورا دن سوزو کیا نے انتظار ہی چنے، لیکن 4 قدم مجال ہے کیونکہ آدمی ٹوری اچھے۔ جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو خون تازہ کہاں سے بنے؟ جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں اس وقت جب تازہ خون کی ضرورت پیدا ہوتی ہے، ہمارے ہڈیوں کے اندر جو گودا ہے اس میں خون بننے کا عمل تیز ہو جاتا ہے اور ہمیں تازہ خون اللہ کی ذات عطا فرماتی ہے۔ تو دیکھا آپ نے یہ روزہ کیا کرتا ہے؟ یہ روزہ ایک طرف گناہوں کا کفارہ ہے، دوسری طرف یہ بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ اور ابھی جو جدید ترین تحقیق ہوئی ہے جس میں امریکہ کی ساؤتھ کیلیفورنیا یونیورسٹی کے ڈاکٹر والٹر لوگو ہیں، انہوں نے اس پر تحقیق کی ہے اور تحقیق کر کے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ جس وقت آدمی روزے کی کیفیت میں ہوتا ہے، انہوں نے کہا اس وقت انسانی جسم میں جب ہم خوراک کھاتے ہیں، خوراک کے نتیجے میں ایک خاص رطوبت ہے IGF-1 جس کو کہتے ہیں۔ سائنس کے طالب علم سمجھتے ہیں IGF-1 کیا چیز ہے۔ یہ خاص رطوبت ہوتی ہے، یہ جب ہمارا جسم بڑھ رہا ہوتا ہے یہ جسم کو بڑھانے میں بڑی مدد دیتی ہے۔ اس لیے جب ہمارا جسم بڑھ رہا ہو اس وقت اس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب ہمارا جسم جب ہم بالغ ہو جائیں اس وقت اس رطوبت کی ہمیں ضرورت کم سے کم تر ہوتی ہے۔ اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، میں کہتا ہوں یہ دین حادثات ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے۔ اس کے پیچھے ایسی حکمت ہے جس کو دنیا کی کوئی سائنس کی کوئی برانچ چیلنج نہیں کر سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین۔ فرمایا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھاؤ، روزے کا نہیں فرمایا۔ حالانکہ فرض تو نہ اس پہ نماز ہے نہ اس پر روزہ ہے، یہ حادثات کا دین ہوتا تو پھر رسول اللہ فرماتے بچوں کو 7 سال میں نمازیں بھی پڑھاؤ اور روزہ بھی رکھو۔ نہیں فرمایا، نہیں، روزے کے لیے حکم نہیں ہے، لیکن 10 سال کے ہو جائیں حالانکہ نماز ان پر ابھی بھی فرض نہیں ہے، مگر پھر فرمایا وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اب نہ پڑھیں تو سختی کر کے نماز پڑھاؤ۔ لیکن روزے کا حکم کیوں نہیں دیا؟ اس لیے نہیں دیا کہ جب بچہ بڑھ رہا ہوتا ہے اس کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچہ بڑھ رہا ہو تو IGF-1 یہ ہارمون جتنا زیادہ ہوگا اسی قدر بچہ زیادہ بڑھے گا۔ اگر بچے کو روزے رکھنے کا پابند کرا دیا جائے تو اس کے جسم کی بڑھوتری متاثر ہو جاتی ہے۔ یہ ہے وہ وجہ۔ اب پتہ چلا جب ہم بالغ ہو گئے اس صورت میں اس ڈاکٹر کا اپنا کہنا یہ ہے، تحقیق یہ ہے کہ جس وقت ہم بھوکے ہوتے ہیں اس وقت کیا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے فوری طور پر ہمارے جسم کے اندر وہ خاص لفظ استعمال کرتا ہے کہ ہمارا جسم گروتھ موڈ سے سوئچ کرتا ہے ریپیئرنگ موڈ میں۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی جس طرح ایک گاڑی چل رہی ہے نا، روڈ پر ہے تو چل رہی ہے، اور اس کے بعد جب ورکشاپ میں چلی گئی تو کیا ہوگا، اس کی مرمتی شروع ہو جاتی ہے نا ورکشاپ میں۔ اس ڈاکٹر کا، امریکن ڈاکٹر کا کہنا یہ ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو یوں سمجھ لیں جس طرح گاڑیاں ورکشاپ میں لگا دی جاتی ہیں، بظاہر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے اندر کی دنیا جو ہے اس میں مسلسل ہماری مرمتی شروع ہوتی ہے۔ ایک بیماری نہیں، سینکڑوں بیماریاں ایسی ہیں کہ جس میں نجات کا اللہ ہمیں اس کا انتظام فرماتا ہے۔ اور اس بات کی مزید تحقیق میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات عرض کرتا چلوں کہ رمضان مبارک کے مہینے میں یہ ٹھیک ہے
کہ اس میں روزے رکھنے کے لیے رسول اللہ نے تاکید بھی فرمائی، آپ نے روزے رکھے، مگر یہ رمضان کا مہینہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں آدمی انفاق نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، صحابہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، رسول اللہ تھے تو بہت ہی سخی، اجود ما کان فی رمضان، مگر جتنی سخاوت رسول اللہ رمضان میں فرماتے تھے ایسی سخاوت کبھی ہم نے اس کے علاوہ نہیں دیکھی۔ فرمایا ایسے سخاوت کر ریح المرسلہ، جس طرح بدلیاں برستی ہیں اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت برستی تھی۔ اس لیے رمضان صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی خود نہیں کھا رہا ہے، بلکہ اس میں سخاوت کا بھی حکم دیا گیا ہے، اور فرمایا من فطر صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، فرمایا جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا دے یہ اس کی مغفرت کا بھی ذریعہ ہوگا، جہنم سے آزادی کا بھی ذریعہ ہوگا۔ اس لیے رمضان میں اس بات کا بھی اہتمام موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ نے فرمایا ان الصدقہ لا تدفع غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، جب کوئی صدقہ کرتا ہے اگر رب کی ذات اس پر غضبناک ہوتی ہے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اگر اس کی بری موت آنے کا خدشہ ہو خدا بری موت سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، علم یعلموا ان اللہ یقبل التوبہ، ان اللہ ہوا یقبل التوبہ عن عبادی و یقبل الصدقات، کیا لوگوں کو پتہ ہے کہ رب کی ذات لوگوں کی توبہ بھی قبول کرتی ہے، لوگوں کے صدقات بھی قبول کرتی ہے۔ اور رسول نے فرمایا جس شخص نے مسجد میں اتنا حصہ شامل کر لیا کہ اس کے عطیے سے پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بن گئی، خدا اس کو بھی جنت میں گھر عطا فرمائے گا۔ اس لیے یہ بڑا فائدے کا سودا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو بھی آپ سے میسر ہو، لیکن اس دفعہ آپ نے کچھ اس میں زیادہ حصہ ڈالنا ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں اس وقت کیا ہوتا ہے، اس وقت ہمارا ایک تو روحانی نظام مضبوط ہو جاتا ہے، دوسرا جسمانی طور پر ہم مضبوط ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارے جسم کی باقاعدہ تطہیر کا انتظام ہو رہا ہوتا ہے، اور جہاں ایک طرف یہ روزہ پاکی کا ذریعہ ہے، ہم تو گناہ گار وہ ہیں جن لوگوں کی یہ پاکی کا ذریعہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، آپ نے فرمایا جو شخص ایمان کی حالت میں احتساب یعنی ثواب کی نیت سے روزے رکھ لیں تو رمضان کے روزوں کی وجہ سے خدا اس کے سارے گناہ معاف فرما لیتا ہے۔ اور امام بخاری نے جو حدیث نقل کی ہے، باب قائم کیا ہے، اس میں باب کا عنوان کیا ہے، الصوم کفارہ، کہ روزہ کفارہ ہے۔ اس میں آپ نے فرمایا فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و جارہ یکفر عنہا الصلاۃ والصوم والصدقہ، کہ رسول اللہ نے فرمایا آدمی مال میں کبھی غلطی کر جاتا ہے، کبھی اولاد کے معاملے میں غلطی کر جاتا ہے، کبھی پڑوسی کے حق کے معاملے میں کوئی غلطی کر جاتا ہے، تو فرمایا اس کا کفارہ کیا ہے، یکفرھا، نماز بھی اس کا کفارہ ہے، روزہ بھی کفارہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ روزے کے علاوہ یہ جو صدقہ خیرات ہے یہ بھی اس کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ روزہ بظاہر ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، ہمارے دل کی صفائی کا ذریعہ ہے، یہ انفاق فی سبیل اللہ بھی جو ہم راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، قرآن میں آتا ہے خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے حبیب آپ ان سے صدقات لیا کریں، چونکہ صدقات لینے سے ان کے دل پاک صاف ہو جائیں گے۔ تو یہ نماز بھی پاکی کا ذریعہ، روزہ بھی ہماری پاکی کا ذریعہ، صدقات و خیرات بھی پاکی کا ذریعہ، لیکن سچ پوچھیں تو یہ روزہ صرف ہماری روحانی تطہیری نہیں کرتا، یہ ہمارے دل کو بھی صاف کرتا ہے جسمانی لحاظ سے۔ آج کی جدید تحقیق کیا بتاتی ہے کہ یہ ساری بیماریاں کیوں ہوتی ہیں، ہمارے یہاں آج کل ہارٹ اٹیک، بلڈ پریشر بہت بڑھ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے ہم جو زیادہ
چکنائی والی خوراک استعمال کر دیں، یہ ہمارے خون میں چکنائی شامل ہوتی ہے۔ جب یہ رگوں میں خون گردش کرتا ہے، یہاں سے دل کے پاس سے گزرتا ہے، یعنی دل کے وال بند ہو گئے۔ دل میں وال کیوں بند ہونے؟ یہ اس لیے بند ہوتے ہیں کہ ہمارے خون میں چربی ہے، چربی جب چلتی ہے تو ہماری رگوں کے اندر بھی چپکتی ہے، ہمارے دل کے اندر بھی چپکتی ہے، اس لیے وال بند ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جس طرح آپ نے یہ آب رسانی والوں کو پتا ہے، یہ جو پائپ کھولے نا تو پائپ کے اندر کھروٹ سا جمع ہوتا ہے۔ کہتا پائپ کھولی دیکھیا، بعد میں پائپ بند ہو جانا، اندر دیکھنے پر اندر کوئی سی جمی نہیں ہے، اس کی وجہ سے پانی کا گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، پانی کی روانی کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے انسان کی رگوں میں یہی ہوتا ہے۔ جدید تحقیق یہ بتاتی ہے کہ یہ جو بلڈ ریمنٹس ہیں، اس کی وجہ سے دل کی تکلیف اور رگوں کے اندر چربی جمتی ہے۔ لیکن جب ہم روزے سے ہوتے ہیں، جدید تحقیق یہ بتاتی ہے کہ جب ہم روزے سے ہوتے ہیں، ہمارے دل کی رگوں کی صفائی کا کام بھی ہو رہا ہوتا ہے، ہمارے دل کی والو کی صفائی کا کام بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ دل کی بھی صفائی، سوچ کی صفائی، طہارت ہی طہارت، ظاہری بھی طہارت ہے، باطنی بھی طہارت ہے۔ دل کی صفائی بھی ہو رہی ہے، رگوں کی صفائی بھی ہو رہی ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کسی آدمی کو اگر جس دن سحری کھانا بھول گیا، اس کے تو مزے ہی ہو گئے۔ سحری کھانا تو سانیا پورا دن یہ ماتم ہونا، کر جس طرح کوئی اس طرح ماتم ہوئی، اچھا آدمی پریشان نہیں، جس آدمی کی سحری چھوٹ گئی وہ تو خدا کا شکر ادا کرے کہ میرا تو کام ہی صحیح ہو گیا۔ اس لیے کہ ہمارے جو جگر ہے، جگر میں جو گلائکوجن جمع ہے وہ 18 گھنٹے بھوکے رہنے کے بعد جگر صاف ہوتا ہے۔ وہ سمجھے آج تو میرا جگر بھی صاف ہو گیا، میری رگیں بھی صاف ہو گئیں، دل کی صفائی کا کام ہو گیا، وارے نارے ہو گئے۔ اور اب کیا ہو گیا کہ اب اس کی پوری طرح سے دل کی بھی تطہیر ہو گئی اور اس کے جسم کی بھی تطہیر ہو گئی۔ اس لیے یہ جو روزہ ہے اللہ کے فضل و احسان سے یہ ہمارے ظاہر کی بھی پاکیزگی، ہمارے سوچ فکر کی پاکیزگی، ہمارے جسم کی تطہیر کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اس کو بوجھ نہ سمجھا جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں، یہ صدقہ خیرات بھی اس روزے کے فوائد کو بڑھا دیتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا یا معاشر التجار ان البیع یحضرہ اللغو والحشو، اے لوگوں، یہ بعض دفعہ تجارت میں آدمی کوئی غیر ضروری بات کر دیتا ہے، قسم کھا لیتا ہے، فشوبوہ بالصدقہ، صدقہ دے کر کے اپنے مال کو پاک کیا کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ گاہک سے زیادہ پیسے لے کر کے آدمی صدقہ کرے، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ ہاں کہیں آدمی نے قسم کھا لی، قسم بھی جھوٹی نہیں تھی، اس طرح کی باتوں کا صدقہ ہو گیا اور یہ مال بھی پاک ہو گیا۔ میں آخر میں پچھلے دنوں میں بار لوگ پوچھتے ہیں، ARY ٹی وی پر کسی ایک مفتی صاحب نے یہ مسئلہ بیان کر دیا کہ یہ جو ہم دعا کرتے ہیں اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت، انہوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ نے افطار سے پہلے یہ دعا نہیں کی، یہ خلاف سنت ہے۔ شاید کچھ لوگوں کو پتا ہو، نہیں تو آپ تک یہ چونکہ میڈیا پہ چیزیں آ جاتی ہیں اور اس سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے ہم سے بھی پوچھا تو میں نے سیاہ ستہ میں وہ روایت تلاش کرنے کی کوشش کی کہ یہ حدیث ہے کہاں پہ۔ یہ حدیث صرف امام ابو داود نے نقل کی ہے اور باب کا عنوان ہے القول عند الافطار، یعنی افطاری کے وقت رسول اللہ کی دعا۔ یہ سنن ابی داود نے یہ حدیث نقل کی ہے۔ اس باب میں دو ہی حدیث ہیں۔ ایک حدیث وہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کچھ چیز نوش فرماتے، آپ کہتے ہیں ذہب الماء وابتلت العروق ووجب الاجر انشاءاللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ٹھنڈا مشروب استعمال کر دیں تو اس کے بعد آپ فرماتے تھے یہ پیاس ختم ہو گئی ہے، ہماری رگیں تر ہو گئی ہیں اور اللہ نے چاہا تو ہمارا اجر بھی واجب ہو گیا ہے۔ دوسری جو حدیث ہے آپ افطار کے وقت فرماتے تھے الحمدللہ الذی، اور اس میں الفاظ اس طرح سے اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ جو ہم کہتے ہیں نا بک آمنت وعلیک توکلت، یہ اضافی الفاظ ہیں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اللہم انی لک صمت
وعلی رزق کا افطر، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور یہ امام ابو داود نے سنن ابی داود میں اس کو نقل کیا ہے۔ اچھا، یہ جو حدیث ہے اس میں حدیث کا عنوان کیا ہے؟ القول عند الافطار، یعنی افطار کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ اس لیے جو دعا ہے کہ ہماری رگیں تر ہو گئیں، اجر واجب ہو گیا، سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو آپ کے پانی نوش فرمانے کے بعد کی دعا ہے، لیکن جہاں تک اس دعا کا تعلق ہے اللہم انی لک صمت والا رزق کا افطر، اس کے بارے میں مفتی صاحب نے کہا کہ جو شخص یہ دعا افطار سے پہلے پڑھتا ہے وہ خلاف سنت کرتا ہے۔ یہ ان کا کہنا سراسر غلط ہے، یہ بات ثابت ہی نہیں ہے۔ اگر یہ دونوں دعائیں بعد کی ہوتی تو باب کا عنوان کیا ہوتا؟ القول بعد الافطار، افطاری کے بعد رسول اللہ کی دعائیں، مگر عنوان کیا ہے؟ القول عند الافطار، افطار کے وقت رسول اللہ کی دعا۔ لہذا یہ دعا قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ روزہ افطار کرنے سے پہلے کی ہی دعا ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ چونکہ صیغہ ماضی کا ہے لہذا جب صیغہ ماضی کا ہو تو فعل بھی ماضی میں ہوتا ہے۔ میں موٹی سی بات کہتا ہوں، ہے عربی میں ایجاب قبول، اس کا اردو میں آپ ترجمہ کرتے جاؤ، کہتے ہیں یہ فلاں کی بیٹی اتنے مہر کے عوض تم نے قبول کی، تو کیا کہتے ہیں؟ ہاں میں نے قبول کی۔ حالانکہ قبول کی نہیں ہوتی، قبول کر رہا ہوتا ہے، زمانہ حال میں یہ عمل ہو رہا ہوتا ہے۔ آدمی خبر کیا دیتا ہے؟ ہاں میں نے قبول کی ہے۔ لہذا بلاغت کا اصول ہے جب کسی چیز کا وقوع یقینی ہو تو اس صورت میں اگر ماضی سے تعبیر کیا جائے، کام مستقبل میں ہونے والا ہوتا ہے لیکن تعبیر اس کی ماضی سے ہوتی ہے۔ لہذا یہ لفظی ترجمہ ماضی کا ترجمہ کرنے سے فتوے داغنا، یہ میں سمجھتا بڑی غیر معتاد بات ہے۔ ہمارے جو اسلاف تھے، مجتہدین علماء تھے، جن کا علم ہمالیہ کی چوٹیوں سے بلند ہوتا تھا، وہ اجتہاد کر کے کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ دوسرا آدمی خلاف سنت کر رہا ہے۔ یہ آج چھوٹے برتن ہمارے چھلک رہے ہیں، یہ ورنہ یہ اسلوب ہی نہیں ہے علماء کا کہ کوئی کہے کہ یہ خلاف سنت ہے۔ لہٰذا مفتی صاحب کا یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ اور دوسری بات، قرآن میں آتا ہے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، یہ کافروں کا ذکر ہے کہ حتی اذا فتحت ابوابها، جب لوگوں کو جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہکالا جائے گا۔ سی کا فعل ہے ماضی، فتحت فعل ہے ماضی، وقال لهم خزنتها یہ فعل ہے ماضی، لیکن یہ کام ابھی ہوا نہیں، یہ ہوگا لاکھوں سال بعد میں۔ تو پھر اس کا کیا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ جب کسی چیز کا وقوع یقینی ہو یا ابھی واقع ہو رہا ہو تو صیغہ ماضی کا ہوتا ہے لیکن اس میں کام مستقبل میں ہو رہا ہوتا ہے۔ لہذا جڑے تو دعا پڑھنے آنا اللہم انی لک صمت والا رزق کا افطر تو پڑھتے رہو، یہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی امر مانے نہیں ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا۔ میں آخر میں وقت زیادہ ہو گیا، میں آئندہ جمعہ شاید آپ کے ساتھ نہ پرسوں، میرا بیرون ملک جانے کا ارادہ ہے۔ انشاءاللہ جہاں گیا اپنی مسجد کو یاد رکھوں گا، کوئی خوشخبری لانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔